اپنے جتنے آپ کے آرٹیکلز بھی آتے ہیں یو ڈو گڈ ہوم ورک اپنا اس کا کر کے تمام نمبرز کو دیکھتے ہوئے چلتے ہیں. آج ہمارے تمام کے تمام لیڈرز اس وقت اوٹوا میں ہیں اور یقیناً پہلی ڈیبیٹ جو ہے وہ فرینچ میں جانی ہے, مگر وہ کہتے ہیں نا مائنڈ کنڈیشننگ. مجھے ویسے میں ایک طرف سے جو مارک کارنی ہے ان کی انٹیلیجنس کی معتقد ہوں کہ آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے کتنی تیزی سے فرینچ کو کرتے ہوئے, اور وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, ان کو بلکہ پتہ بھی ہے کہ اگر ویک پوائنٹس ہیں بھی تو اس کے باوجود وہ ہر بات کو فرینچ میں ضرور کنوے کر رہے ہوتے ہیں, ٹو بی ایگر ٹو لرن فار سم تھنگ. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج اگر ہم سب سے پہلے الیکشن کی ہی بات کریں تو آج میں اوٹوا میں بھی ان لوگوں کے بیانات کو سن رہی تھی. پیئر پولیو یقیناً جو کینیڈا میں بڑھتی ہوئی چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں ہیں مختلف علاقوں میں, ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں, سائبر کرائمز کے بارے میں بات کر رہے ہیں وچ از اے بگ ڈیل, اور ہم پچھلے 5-6 سال سے اس کے بارے میں رو رہے ہیں. یہ روبو کالز جب آتی تھیں لوگوں کی, برامپٹن میں بے شمار لوگوں نے بے شمار پیسہ, نہ صرف برامپٹن بلکہ پورے اونٹیریو میں اور کینیڈا میں لوگوں نے پیسہ لوز کیا کہ بھئی گرینڈ ماں کو کال آئی ہے نواسا, اور اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی تو سونے پہ سہاگا آ گیا. ان کا وہ لوگوں کی اس پین کو محسوس کر رہے ہیں, بلکہ جگمیت سنگھ بھی اس پین کو محسوس کر رہے ہیں. اور پیئر پولیو جب کہا کرتے ہوتے تھے کہ کاربن ٹیکس کو آپ کم کر دیں تو آپ کی انفلیشن کنٹرول ہو جائے گی, آپ انٹرسٹ ریٹ کو نہ بڑھائیں. میں آپ سے سوال کر رہی ہوں, میں آپ سے پھر ان کا جواب چاہوں گی ایک عام آدمی کی نظر کو دیکھتے ہوئے. اور جب وہ کہا کرتے ہوتے تھے کہ آپ ایچ ایس ٹی کم کر دیں, نئے گھر بلڈ کرنے کی بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے نیو کمرز کے لیے ایچ ایس ٹی, اگر آپ نیو بائرز کے لیے اگر آپ ایچ ایس ٹی ختم کر لیں تو ڈیفینیٹلی تھنگس کین بی چینجڈ, جو کہ جسٹن ٹروڈو صاحب کے مشیران نے اور ان کی کیبنٹ نے اس وقت ظاہر ہے کاربن ٹیکس واز امپورٹنٹ بیکاز آف دی انوائرنمنٹ سیو کرنے کے لیے اس حوالے سے. مگر مارک کارنی صاحب نے جب آ کے امیڈیٹلی کاربن ٹیکس کو ختم کیا تو آج کی اسٹیٹسٹکس کی جو اسٹیٹس آئے ہیں اسٹیٹسٹکس کینیڈا کی جانب سے, انہوں نے کہا ہے کہ مارچ کے مہینے میں ہماری جو انفلیشن تھی وہ کنٹرول ہوئی ایز کمپیئر ٹو فیبرری. جنوری میں 1.6 تھی, فیبرری میں 2.6 تھی, مارچ میں میرا خیال ہے 2.3 پہ ہم چلے گئے ہیں یا 2.1 کے اوپر ہم آ گئے ہیں, تو اٹس بیٹر. تو مگر میں جب دیکھتی ہوں نا تو مارک کارنی کی آلموسٹ وہی چیزیں ہیں جو پیئر پولیو کہہ رہے ہیں. پیئر پولیو ذرا انتہائی دائیں طرف جاتے ہوئے سزا کے لحاظ سے چوروں کے لیے ذرا انتہائی خیالات رکھتے ہیں. اب میں آپ کے لیے چھوڑتی ہوں کہ آج کی ایک اور رپورٹ بھی میں دیکھ رہی تھی کہ لوگوں کا کنسرن ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ تبدیلی چاہتے ہیں وچ از اراؤنڈ 45%. استحکام, یہ جو ٹیرفس نے ایک اور بمب گرایا میرا خیال ہے اس نے بالکل چینج کر دیا ماحول کو. آپ بات کیجیے. جی بہت شکریہ. میں صرف اس قدر کہوں گا کہ دیکھیں یہ جو الیکشنز ہیں نا یہ تو ایک بڑی مشکل وقت میں ہے کینیڈا کے لیے. لوگوں کو احساس نہیں اس لیے کہ ابھی دھکے اور وہ دھچکے نہیں لگے, لیکن ہمارا جو جس کو طرز زندگی ہے وے آف لائف وہ تھریٹنڈ ہے اس وقت, کیونکہ اگر یہ ٹیرفس نہیں ہٹائے گئے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو اتنی جلدی ریسٹرکچر کر سکیں. اور دوسری بات یہ کہ ہم دوسری مارکیٹ سے 8-10 ہزار میل دور ہیں. یورپ کی مارکیٹ جو ہے وہ بیچ میں ایک سمندر آتا ہے, ایشیا کے ساتھ بھی ایک سمندر آتا ہے, تو ہمارے لیے کافی مسئلے ہوں گے. تو جو لبرلز کیا ہے, اپنے ابھی پتہ ہے بڑی مزے کی بات کہ انفلیشن تھوڑی کم ہو گئی ہے. وہ پتہ چلا کہ وہ جو کاربن ٹیکس تھا شاید اس کا بھی تھوڑا بہت ہاتھ ہو, کیا وہ نہیں ہے تو انفلیشن کم ہو گئی ہے. That's what they said. جی اب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لبرلز اپنی گورنمنٹ میں انفلیشن سے لڑ رہے تھے وہ اپنا ہی لگائے ہوئے ٹیکسوں کی انفلیشن سے لڑ رہے تھے. تو یہ اس میں آپ کو دیکھا کہ پہلے مسئلہ بھی ہم کھڑا کریں اور پھر اس کو سالو کرنے کی بھی کوشش کریں. جب نہیں ہو تو کہ اچھا چلے وہ جو مسئلہ ہم نے بنایا تھا وہ ہٹا دیتے اور پھر اچانک کہ دیکھو ہم نے سالو کر دیا. تو یہ کمال کی بات ہے. انفلیشن بھی آپ نے بنائی اور آپ کے ٹیکسز سے لگی, اور جب ٹیکسز ہٹائے تو انفلیشن بھی کم ہو گئی. تو یہ جو مارک کارنی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اگر یہ لبرلز کے جو نمبرز ہیں جو پولز کے
اگر وہ اس شدت کے ساتھ نیچے نہ گرے ہوتے جس شدت سے وہ دسمبر میں تھے اور پھر ریکور نہ ہوتے, مطلب وہ گر تو گئے تھے پورا, یعنی اکتوبر نومبر دسمبر, جب تک یہ ٹیرفس کی بات نہیں ہوئی تھی تو لبرلز تو بڑے نیچے گئے ہوئے تھے. تو وہ ٹیرفس کی گفتگو سے جو ہے وہ ایک نیشنلزم آیا کینیڈا میں, ایک سینس آف ری ایکشن ٹو what the White House was saying. تو اس کی وجہ سے جو ہے ان کو دوبارہ موقع مل گیا لبرلز کو. لوگوں نے کہا نہیں بھائی ابھی تو ہم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ جب ان کے حالات بھی تھوڑے بہتر ہو گئے, لیکن جو ان کی پالیسیز تھیں جو لبرل گورنمنٹ کی کہ ہم کاربن ٹیکس ہٹا دیں گے, ہم کیپٹل گینز ہٹا دیں گے, یہ انہوں نے اس وقت کہے تھے کہ جب ان کے نمبرز گر گئے تھے. مجھے یہ نہیں معلوم کہ جب یہ اگر حکومت میں دوبارہ آ گئے اور دوبارہ مستحکم ہو گئے تو وہ انہی پالیسیز کی طرف چلے جائیں گے جو انہوں نے پہلے لگائی تھی. مطلب آپ کیسے لوگوں کہیں گے کہ جی ہاں ہم نے وہ کاربن ٹیکس لگایا تھا اور اب ساری دنیا کو بتا رہے تھے کہ ہم یہ اس سے بہتر کوئی پالیسی ہے نہیں, اور کارنی صاحب تو شامل تھے سارے کار میں. اب وہ دنیا کو کہہ رہے کہ نہیں یہ میرا خیال ہے ہمیں اس کو ہٹا دینا چاہیے. جبکہ پیئر پولیویئر جو کہہ رہے ہیں وہ وہی کہہ رہے ہیں جنہوں نے پہلے کہا تھا. ان کے میسج میں پولز میں اوپر نیچے ہونے سے تبدیلی نہیں آئی, ان کے میسج کنسسٹنٹ ہے. لبرل کا میسج جو ہے پینک کے دنوں میں بالکل بدلا, اور جب پینک ہٹ گیا تو شاید وہ پھر بدل جائے, اور جب پینک بالکل ہی ختم ہو جائے تو اہم ممکن ہے کہ جن وجہوں سے لوگوں میں یہ نامقبول ہوئے تھے انہی پالیسیز کو وہ دوبارہ لے آئیں. کوئی ایسی گارنٹی تو نہیں ہے نا, کاربن ٹیکس انہوں نے ہی لگایا تھا. اب جب وہ انپاپولر ہو گئے, اگر ٹروڈو صاحب لڑ رہے ہوتے ابھی تو وہ ڈٹے رہتے کاربن ٹیکس پہ چاہے یہ حکومت سے جاتے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پوری عوام اس کے ساتھ نہیں ہے تو انہوں نے ہٹا دیا. مگر یہ لوگ وہی لوگ ہیں جو نظریاتی طور پہ ان پالیسیز کے ساتھ منسلک ہیں. یعنی کاربن ٹیکس کا لگانا, کیپٹل گین ٹیکس کو 50 سے 75% تک لے جانا, یہ لبرل پارٹیز کی گورنمنٹ ہے کی پالیسیز ہیں. اور یہ لوگ نظریاتی طور پہ جو یہ ٹولہ لڑ رہا ہے, یہ ٹولہ نظریاتی طور پہ انہی خیالات کا حامل تھا اس وقت تک کہ جب ان کو لگا کہ اب تو الیکشن ہاریں گے اگر ہم نے اپنی روش یا میسج نہ بدلا. اب چاہے آپ پیئر پولیویئر سے اختلاف کریں یا ان کی بات سے اتفاق کریں, ہر دو صورتوں میں ایک بات جو ہے وہ مسلم ہے. وہ مسلم بات یہ ہے کہ ان کا جو میسج تھا وہ پہلے بھی وہی تھا اور اب بھی وہی ہے, یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. وہ پہلے بھی سمجھتے تھے کہ ہم نے جو زندگی ہے, جو کاسٹ آف لیونگ وہ بہت بڑھا دی ہے کینیڈا میں, اور کافی اس کا جو عمل دخل ہے وہ ٹیکسز کی وجہ سے. تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم اس سرکار کو ٹیکسز کم کریں تاکہ لوگ سانس لے سکیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ مارکیٹس جو ہے وہ خود ان کو انسینٹیوائز کر کے سہولت نکالیں. لبرلز چاہتے ہیں کہ وہ مارکیٹس میں خود داخل ہو جائیں. مثلا دونوں ایگری کرتے ہیں, پولیویئر بھی اور مارک کارنی بھی, کہ ہمیں گھر زیادہ بنانے. مارک کارنی چاہتے ہیں کہ 5 لاکھ گھر سالانہ بنے, جبکہ پیئر پولیویئر کہہ رہے ہیں کہ 3.5 لاکھ گھر سالانہ بنے. ہر دو صورتوں میں یہ 2.5 لاکھ گھر جو ہم سال میں بناتے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے. لیکن لبرل جو کہتے ہیں ہم ایک نئی ایجنسی کھولیں گے کہ جو گھر بھی بنائے گی یا اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. تو اگین لبرلز جو ہیں ان میں ایک ٹینڈنسی ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف گورننس چاہتے ہیں بلکہ وہ بزنس بھی چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم گورن بھی کریں اور ساتھ میں بزنس میں بھی شامل ہو جائیں, ہم ایئر لائنس کو بھی ریگولیٹ کریں اور ایئرپورٹس کو بھی اون کریں. ان دو صورتوں کو جب ملائیں تو کاسٹ آف لیونگ بڑھ جاتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کینیڈا میں فلائی کرنے کے ایئر ٹکٹس مہنگے ہیں اور امریکہ میں سستے ہیں, تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سرکار بہت حد تک شامل ہوئی ہوئی ہے ایئر لائن بزنس میں. سرکار کو نکال دیجئے, اس کی حدیں محدود کر دیجئے, تو آپ کی ایئر لائنس جو ہے وہ سستی ہو جائیں گی. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہے کہ جب آپ فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ نے کنزرویٹیوز کی طرف جانا ہے یا لبرلز کی طرف جانا ہے, آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کو میسج کس کا پسند ہے, نمبر 1. اور یہ کہ انہوں نے اپنا میسج صرف الیکشن جیتنے کے لیے تو نہیں ابھی بھی بدلا. کیا یہ کنسسٹنٹ تھے اپنے میسج پہ؟ اگر آپ کنسسٹنسی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو ایک طرف جائیں, اور اگر آپ کو یقین ہے کہ لوگ جو ہیں جنہوں نے اپنا میسج بدلا ہے وہ مخلص ہیں اپنے نئے میسج کے ساتھ, تو بے شک ان کے ساتھ چلے جائیے. بہت تفصیل سے ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کے بارے میں بات. یہ تو اختصار سے تھا, تفصیل تو میں 2 گھنٹے اور جتنا ٹائم ہے, ٹائم کے لحاظ سے آپ نے وافر ٹائم ہمیں دیا اس چیز کو کور کرنے کے لیے. میں ڈاکٹر صاحب جب آج دیکھ رہی تھی, ابھی استحکام مین پرابلم ہے. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر مہنگائی کی بات, چینج کی بات کرتے ہیں تو وہ 45%, استحکام کی بات, اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں, اور یہ بومب شیل ہم پہ گرایا گیا جب ٹیرف کا معاملہ آیا. مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک تو
کینیڈا کو ریلیکسیشن ملی ہوئی ہے. اگر آپ پوری دنیا ایون صحیح اگر ہے. آپ میکسیکو کو بھی دیکھ لیں تو کینیڈا کو, مگر یہ ہوا اس لیے بھی کھڑا ہے اور یہ ہوا بائی دا اینڈ آف اپریل تک رہے گا, بیکاز وہ کہتے ہیں نا کسی الیکشن میں انٹروین کرنے کے ڈفرینٹ طریقہ کار ہو سکتے ہیں. یہ الیکشن کو متاثر کرنے کے لیے یہ ہوا رکھا جائے گا ٹل دا ریزلٹس کم. امریکہ کینیڈا کے اوپر اتنے ٹیرفس لگائے گا نہیں, ٹھیک. اگر ہم زیادہ لوگوں کا جھکاؤ یہ جو اب 44% کے اوپر چلے گئے ہیں, حالانکہ دیر واز اے ٹائم کہ 25 پوائنٹس کا ڈفرنس تھا, کنزرویٹیوز ور ہائی, مگر ناؤ اس میں سے وہ کہتے ہیں 66% جو کینیڈین ہیں آؤٹ آف 46%, جو 66% ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مارک کارنی ہیں وہ اسٹیبلٹی دیں گے نئی جابس کو لے کے آنے کے لحاظ سے, مگر باقی مصیبتیں دوبارہ واپس آ جائیں گی. کاربن ٹیکس بھی واپس آئے گا اور کرائے بھی آپ کے بڑھیں گے ہی بڑھیں گے. جی دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مارک کارنی ایک بہت ہی سمجھدار اور بہت ہی پڑھے لکھے شخص ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے. انہوں نے اچھی یونیورسٹیوں سے اکنامکس میں پی ایچ ڈی کی, اور اس کے علاوہ ان کو ایک نہیں 2 سینٹرل بینکس کی گورنرشپ کا موقع ملا, جس میں سارا کام ہی میکرو اکنامکس کا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے جو ملکی اقتصاد ہے اس کو سنبھالنا ہے. یہ گورنر کا کام ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ گورنمنٹس کا کام نہیں ہوتا. یہاں امریکہ, کینیڈا اور برطانیہ میں یہ کام بینک آف جو سینٹرل بینک کا گورنر ہے اور اس کی ٹیم کرتے. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی کہ جو میکرو اکنامکس کی سمجھ بوجھ اور ایکسپوجر ہے وہ شاید مارک کارنی سے زیادہ کینیڈا میں کسی اور کا نہ ہو, اس میں کوئی شک نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اپنی پالیسیز ان نظریات کی بنیاد پہ بنائیں گے کہ جو نظریے ان کو ہمیشہ سے متاثر کرتے تھے, جس میں کاربن ٹیکس شامل تھا. ایسا نہیں کہ ان کو یہ کاربن ٹیکس کی انہوں نے کبھی مخالفت کی ہو, یہ تو ابھی الیکشن کی وجہ سے ہو رہی ہے نا, یا یہ کہ وہ ایک بڑی گورنمنٹ کے حامی ہوں. جو بڑا فلسفہ ہے نا, جو بڑا ڈفرنس ہے, جو بڑا جو اختلاف ہے دونوں پارٹیز میں, کنزرویٹیوز میں اور لبرلز میں, وہ یہ ہے کہ ایک جو ہے لبرلز وہ بڑی گورنمنٹ کے قائل ہیں, بگ گورنمنٹ, ہر شے میں سرکار کا عمل دخل ہو اور اس کی حجت ہو, جبکہ کنزرویٹیوز جو ہیں وہ مارکیٹس کو فیور کرتے ہیں کہ لیٹ دا مارکیٹس فنکشن, اور وہ سرکار کا جو رول ہے, اس کی جو حدود اور قیود ہے اس کو مختصر کرتے ہیں. تو یہ دونوں جو ہے ہمیشہ سے یہی رہا کہ آپ دیکھیں گے کہ لبرلز آئیں گے تو وہ جب آنٹیریو میں لبرل گورنمنٹ تھی, اگر آپ کو یاد ہو, ٹیکسز بڑھا دیے گئے اور جو ٹاپ جو ٹیکس تھا وہ بریکٹ تھی وہ 52-53% تک چلی گئی. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو کچھ طبقے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور جو وہ طبقہ جو کہ ویلتھ کریٹ کر رہا ہوتا ہے, جو کہ جابس کریٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ طبقہ بہت متاثر ہوتا ہے. اور پھر ہمیں ڈر یہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ چھوڑ چھاڑ کر نکل نہ جائیں گے کہ اچھا اور ٹیکس لگا رہے, چلو ہم دکان کہیں اور چلائیں گے اور یہاں سے بڑھا لیتے اور کہیں اور کھولتے. تو وہ انڈسٹری ایسی ہی ہوتی ہے, وہ انڈسٹری انسینٹیوز ڈھونڈتی ہے, جہاں اس کو انسینٹیوز ملتے ہیں چلے جاتے ہیں. سو دیر از اے لمٹ ٹو بگ گورنمنٹ. ایسا نہیں ہے کہ سرکار اپنی مرضی سے ٹیکسز لگائے. تو ابھی یہ جو ہمارے یہاں چوائس ہے نا کہ کارنی ہیں, پولیویئر ہیں اور این ڈی پی ہے, ان تینوں چوائسز میں آپ کو یہ صاف نظر آئے گا کہ ایک پارٹی جو ہے وہ چھوٹی گورنمنٹ چاہتی ہے, ایک پارٹی بڑی گورنمنٹ چاہتی ہے, ایک پارٹی اس سے بھی بڑی گورنمنٹ, این ڈی پی جو ہے وہ تو بہت ہی بڑی گورنمنٹ چاہتی ہے. تو یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو ان میں سے کون سی چیز پسند ہے. کیا آپ اپنے فیصلے جو ہے وہ سرکار پہ ہی چھوڑنا چاہتے ہیں تو لبرلز کی طرف جائیے. کیا آپ اپنے فیصلے جو چاہتے ہیں کہ وہ بزنس کریں اور بزنسز جو ہیں فری مارکیٹ جو ہے آپ کے لیے سہولت پیدا کرے, تو آپ کنزرویٹیوز کی طرف جا سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ بہت ہی اسٹرکچرڈ ہو, اسٹیٹ اونڈ ہو, گھر بھی ریگولیٹڈ ہو, پرائسز بھی ریگولیٹڈ ہو, تو این ڈی پی آپ کی چوائس ہونی چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ ایک چیز جو میری نظر سے گزری, بلکہ میں آپ کے ساتھ بھی آگے شیئر بھی کرتی ہوں, یعنی مارک کارنی کے بارے میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تو وہ ٹیکس اخراجات ریگولیشنز میں کمی چاہتے ہیں اور وفاقی حکومت کی توجہ کو محدود کرنا چاہتے ہیں, جو کہ ہمارے بلز کو کم کرے گی. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, چھوٹی حکومت کی بات کرنا چاہتے ہیں. وہ صرف کاربن ٹیکس کو ختم ہی نہیں کرنا چاہتے بلکہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے بھی جو لبرل کا موقف ہے اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک اور ریسرچ آپ نے پڑھی ہوگی 2021 کے 2015 کے الیکشن کے بعد سے ایک نظریہ پہ ہوا, پھر 2021 کے بعد سے جو جنریشن 21-30 سال سے جو چھوٹی عمر کے لڑکے ہیں, دے ینگ بوائز, بلکہ یہ ہیڈنگ بھی آئی تھی, پیئر پولیو ہیز
women have a problem with the polyamor pair. اس میں کہا جاتا ہے کہ جو بوائز ہیں وہ اپنا گھر چاہتے ہیں, وہ ان کو ان کی پالیسی they are moving and leaning towards the right, whereas the women they are leaning towards the left. یہ کل پرسوں کا آرٹیکل تھا اور بڑا خوبصورت آرٹیکل تھا جس میں پیئر پولیو نے بلکہ اپنے آپ کو خود بھی انہوں نے کہا کہ وہ کلچر کے مخالف ہیں, ایلیٹس اور گیٹ کیپرز کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں. اب ایلیٹس اینڈ گیٹ کیپرز کی بات کرتے ہیں تو آج ہم امریکہ کو جب ڈسکس کر رہے ہیں تو وہ بات تو ایلیٹس کی ہو گئی نا, کہ ایوری تھنگ از رن بائی دوز ہو آر بلینئرز. تو اگر آپ میری اس بات کو آپ کیسے صحیح کریں گے؟ نہیں دیکھیں, آپ کی بات بالکل ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ریاست جو ہے وہ ایلیٹس کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے. جس امریکہ میں اب یہ بلینئرز جو ہیں, یہ جیسا کہ ٹیسلا کے مالک جو ہیں وہ سرکار میں کٹوتیاں کرتے پھر رہے ہیں اور اداروں کو بند کر رہے ہیں, یہ تو بہت ہی احمقانہ قدم ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ یہ جو بیوروکریسیز ہوتی ہے نا سرکاری, ان کی ایک وجہ ہوتی ہے, ان کو ان کی انسٹیٹیوشنل میموری ہوتی ہے, ان کو 50 سال 100 سال جو ہے موقع ملتا ہے پالیسیز کو بنانے کا, ان کے اثرات کو دیکھنے کا, اور ایک سٹیبلٹی ہوتی ہے ان کی پالیسی میکنگ میں. یہ جو ابھی جو امریکہ میں ہو رہا ہے کہ ایک صبح ٹیرف اناؤنس ہوتا ہے, شام میں اس کی ایگزیمپشن آ جاتی ہے, پھر 90 دن کے لیے آؤٹ کر جاتی ہے, یہ تو پالیسی میکنگ نہیں, یہ تو ایک ڈرامہ چل رہا ہے کہ آج یہ ابھی یہ ہوگا, کسی کو نہیں پتا کل کیا ہوگا, کل صبح پھر کچھ بدل دیں گے. اور ابھی جب چائنا نے ان کو آنکھیں دکھائی ہیں تو ان کو وقت پڑ گیا. چائنا نے کہا کہ جو ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہیں جو کہ آپ کی ہر بیٹری میں چلتے ہیں, ہر ہائی ٹیک مینوفیکچرنگ میں چلتے ہیں, بلکہ ٹیسلا کی گاڑیوں میں بھی لگتے ہیں, انہوں نے کہا جی اب ہم ایک نیا پرمٹ سسٹم لگائیں گے, اس پرمٹ کے بعد آپ کو ملے گا, ابھی تو ہم آپ کو شپ نہیں کر رہے. وہ پتہ چلا کہ وہ صرف چائنا میں ہے 90-95% ریئر ارتھ ایلیمنٹ جو کہ امریکہ کی مینوفیکچرنگ کے لیے ایسے ضروری ہیں, اور امریکہ کی جو ملٹری مینوفیکچرنگ ہے, ڈیفینس مینوفیکچرنگ, اس کے لیے تو ایون مور نیسیسری. اب وہاں رک گئے. اب وہ جب رک گئے ہیں تو اب دیکھیے گا کہ ان کی ساری گفتگو جو ہے اب تبدیل ہوگی جب ان کو احساس ہوگا کہ جن ایلیمنٹس پہ تکیہ کر رہے تھے وہی پتے اب ہوا دینے لگے. تو اب آپ جب پولیویئر صاحب کی بات کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہر معاشرے میں مختلف قسم کی سینسرشپس ہوتی ہیں اور وہ وقت کے ساتھ کلچرل ایوولوشن کے ساتھ بدلتی جاتی ہیں. ایک وقت تھا کہ آپ کسی کو ان الفاظ سے مخاطب کرتے تھے کہ جو اب بہت ہی نازیبا سمجھے جاتے ہیں, جن کو آپ دہرا نہیں سکتے, اور دہرانے پہ ازحد آپ پہ آپ مسئلوں کا شکار ہوں گے. اور اچھی بات بھی ہے کہ ایسے الفاظ کے جو حقارت کے ہوں گے, لیکن وہ کلچر ہے اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کو ان کی مرضی سے پکاریں, اس حد تک لے جائیں کہ فرض کیجئے کہ ایک اسٹوڈنٹ آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میں تو انسان نہیں بلی ہوں, تو مجھے آپ بلی سمجھ کے مخاطب کریں. تو اب میں کیا کروں گا کلاس میں اس کو کیسے مخاطب کروں گا؟ کیا مجھ پر یہ لازم آتا ہے کہ اس اسٹوڈنٹ کو میں بلی تصور کروں کیونکہ ان کی اپنی دانست میں نہ وہ مرد ہیں نہ عورت ہیں نہ انسان ہیں بلکہ بلی ہیں. تو یہ اس قسم کے مسائل جو پیدا ہوئے تو وہ شاید اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے پولیویئر کہ ایک کلچر ایسا بھی آیا کہ انہوں نے کہا کہ جو شخص جو بھی تصور کر بیٹھا ہے آپ کو بس اسی کو تسلیم کرنا, چاہے وہ سمجھے کہ وہ بلی ہے یا گدھا ہے, آپ نے ان کو ویسا ہی سمجھنا. لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ لوگوں کی عزت کسی بھی معاشرے میں, ہر شخص کی عزت چاہے اس کی رنگ نسل مذہب کچھ بھی ہو وہ ضروری ہے. کوئی ایسا گورنمنٹ آئے کہ وہ کہے کہ نہیں ہم نے فلاں کی تو عزت کرنی فلاں کی نہیں کرنی, وہ بڑے مسئلے ہوں گے. اور جو آپ نے بڑے مزے کی بات کی نا وہ یہ کہ جو کس طریقے سے جو تفریق ہوتی ہے مردوں اور عورتوں کی وہ ہر جگہ ہوتی ہے. امریکہ میں بھی خواتین جو ہے ڈیموکریٹس کو ووٹ زیادہ دیتی ہیں اور ریپبلکنس کو کم دیتی ہیں, یہ ہمیشہ سے رہا ہے. اسی طرح کینیڈا میں بھی یہ عین ممکن ہے کہ لبرلز کا جو ووٹ بینک ہے وہ خواتین میں زیادہ مستحکم ہو کنزرویٹوز کی نسبت. اور اس میں کیا عوامل ہوتے ہیں لیکن خواتین جب ووٹ دیتی ہیں تو یہ دیکھتی ہیں کہ بحیثیت ماں ان کے لیے کیا کون سی حکومت سہولت پیدا کرے گی, کون سی حکومت ہے جو میٹرنٹی لیو دے گی, کون سی حکومت ہے جو میٹرنٹی لیو کو کے ساتھ بینیفٹس دے گی, کون سی حکومت ہے کہ جو ڈے کیئرز کو آسان اور سستا بنائے گی. تو جو گورنمنٹس ایسا کرتی ہیں خواتین کے ووٹس ان کی طرف جاتے ہیں, جبکہ دوسری طرف جو ینگ جو لوگ ہیں یا جو نوجوان مرد ہیں
وہ نوکری کی تلاش میں نکلے ہوتے ہیں, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس حکومت کے ہاں بننے سے نوکریاں آئیں گی, کون جو ہے وہ کنسٹرکشن کی نوکریاں نکالے گا, مائننگ کی نوکریاں نکالے گی, آئل اینڈ گیس کی نوکریاں. ظاہر ہے کہ آئل اینڈ گیس میں کم خواتین کام کرتی ہیں, کنسٹرکشن میں بھی کم خواتین کام کرتی ہیں. تو جس گورنمنٹ کی پالیسی کنسٹرکشن کی جانب ہو جھکاؤ ہو, جس گورنمنٹ کی پالیسیز کا جھکاؤ مائننگ اور نیچرل ریسورسز کی طرف ہو, تو وہ گورنمنٹ جو ہیں ان کو نوجوان مرد زیادہ پسند کرتے ہیں, ان کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے. جبکہ جن گورنمنٹس میں خواتین کی پالیسیز کی طرف جھکاؤ ہو وہاں پہ ظاہر ہے کہ خواتین کا جھکاؤ بھی اس طرف ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی فطری ہیں. اگین یہ بھی اویئرنیس ایک ہے کہ میں ابھی بلکہ ایک صاحب نے کال کر کے کہا کہ وہ مائی کویسچن واز, یہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل اس کو ایکسپلین کیا ہے. یہ ابیکس کا ڈیٹا جو دسمبر میں ہوا تھا اس سروے میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ نوجوان یعنی 30 سے انڈر کے جو لڑکے ہیں, مرد ہیں, ان کی بڑی تعداد معاشی طور پر ترقی پسند ہے, مگر ثقافتی طور پر یعنی ویلیوز کے لحاظ سے دے آر مور کنزرویٹو. اور یہ اس کو ووک ابھی بلکہ ووک کلچر جو ہے اس کے اگینسٹ ہیں, پیئر پولیو بھی اگینسٹ ہیں. جیسے یہ تحریکیں ہیں مائی اسپیس, مائی پلیس وغیرہ وغیرہ, اس کے حوالے سے نوجوان خواتین کا 11% حصہ جو ہے نا وہ یہ ابیکس کا میں ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں, ان کے جو پولز ہیں اس کے لحاظ سے وہ اگین وہ کہتے ہیں کہ معاشی سطح پر اور ثقافتی سطح پر مردوں کا بیہیویئر انہوں نے دیا ہے کہ وفاقی انتخاب میں سے 18 سے 30 سال کے ووٹرز کی اکثریت نے کینیڈا ایکشن اسٹڈی پر وفاقی انتخاب کے بعد اس سے پہلے کیے گئے جو لبرل اور این ڈی پی کی حمایت کی تھی. یہ 2015 کی بات ہے, مگر ناؤ جو یہ ٹرینڈ چینج ہوا ہے کہ ثقافتی طور پر مرد جو ہیں زیادہ کنزرویٹو ہوتے چلے جا رہے ہیں, خواتین آزادی کی طرف زیادہ بڑھ رہی ہیں. اگین یہ میں نہیں کہہ رہی, میرے پاس ڈیٹا اور اس کی ریسرچ سامنے پڑی ہوئی ہے. 2021 کے انتخاب سے ایک دن پہلے کا جو ڈیٹا تھا 27% نوجوان مردوں اور 29% نے جو ہے وہ ابیکس ڈیٹا پر 18 پوائنٹس کے ڈفرنٹ کے ساتھ. تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ مردوں اور عورتوں کا رویہ بالکل مختلف ہے, مگر آج کے دور میں وہ کہتے ہیں بوتھ آر گوئنگ ان اپوزٹ, 180 کے ڈفرنس کے ساتھ چلتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ رویہ وہ کہتے ہیں صرف کینیڈا تک محدود نہیں ہے, مین آر گیٹنگ اور بیکمنگ مور کنزرویٹو. ان کو رہائش چاہیے, ان کو سیکیورٹی چاہیے, ان کو سیفٹی چاہیے. خواتین کی ترجیحات میں یہ چیز شامل نہیں ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف کینیڈا تک کے مردوں تک ہی نہیں ہے, بلکہ کوریا, امریکہ, جرمنی جیسے ملکوں میں بھی نوجوان جو ہیں وہ کنزرویٹو خیالات کی طرف زیادہ جھکاؤ رکھ رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, میں نے بالکل وضاحت کر دی کہ میں نے کیا پوچھا تھا, آپ نے بھی یقیناً وہی ایکسپلین کیا. اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو آپ کریکٹ کر دیجیے. نہیں بالکل آپ نے صحیح کہا. اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, وہ ہے تعلیم. پچھلے 40-50 برسوں میں خواتین میں تعلیم بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور مردوں میں, نوجوان مردوں میں تعلیم تیزی سے گھٹ رہی ہے. اور اس کی مثال اس طرح لیجیے کہ کینیڈا کی یونیورسٹی میں اب ہماری کو 100 کے قریب یونیورسٹیاں ہیں, تو انڈر گریجویٹ لیول پہ جو لوگ ڈگریاں لے کے نکل رہے ہیں اس میں سے تقریباً 60 سے 65% گریجویٹس خواتین ہیں, ینگ لڑکیاں, ینگ ویمن, اور تقریباً 35 سے 40% کے قریب مرد حضرات ہیں, یہ ینگ مین ہیں. جس کے معنی یہ ہے کہ اب جو لیبر فورس ہے, جو ہماری امپلائمنٹ کی شکل ہے, اس کے سٹرکچر میں اور کانسٹیٹیوشن میں چینج آ رہی ہے. اب خواتین تیزی سے ورک فورس میں شامل ہو رہی ہیں, نہ صرف شامل ہو رہی ہیں بلکہ ان کی تعلیمی قابلیت مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے, لہٰذا ان کو مواقع بھی زیادہ مل رہے ہیں. اور چونکہ مرد جو ہے وہ اب یونیورسٹی کی طرف کم راغب ہیں, جس طرح کہ پہلے 70-80% لوگ جب گریجویٹ ہوتے تھے تو مرد ہوا کرتے تھے, وہ 30-35 تقریباً آدھے رہ گئے, تو وہ کنسٹرکشن اور دوسری جابس کی طرف جا رہے ہیں کہ جو ہیں تو بڑی لوکریٹو, لیکن اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کو انکم نہیں ہوگی. یو اونلی گیٹ پیڈ فار واٹ یو ورک فار. تو ان حالات میں مجھے یوں لگتا ہے کہ جو معاشی استحکام ہے, فائنینشیل اسٹیبلٹی, وہ خواتین ینگ ویمن کے لیے بڑھ رہا ہے. اور جو ینگ مین ہیں 30 سے یا 30 کی دہائی کے جو مرد حضرات ہیں,
ان کے لیے جو ہے معاشی جو اپرچونٹیز ہیں وہ بھی گھٹ رہی ہیں. اور ٹرمپ صاحب کے آنے کی بڑی وجہ یہی تھی کہ جو مینوفیکچرنگ جابس امریکہ سے نکل گئی اور چائنا اور دوسرے ملکوں میں چلی گئی, تو یہ لوگ جو کالج کے ڈراپ آؤٹ سے یا کالج کا یا اسکول میں 10ویں 12ویں کے بعد آگے نہیں پڑھے, تو ان کے لیے پھر نوکریاں بھی کم تھیں جو تھیں مینوفیکچرنگ میں, وہ اوورسیز چلی گئی, آف شور ہو گئی, تو اب وہ نوکریوں کے بغیر ہیں. تو یہ وہ ریئیکشن تھا جس کو ہم رسٹ بیلٹ کہتے ہیں امریکہ کی, کہ جہاں پہلے مینوفیکچرنگ تھی اب وہاں زنگ لگ رہا ہے کیونکہ نوکریاں نہیں ہیں. تو وہی نوجوان لوگ جو پھر وہ کنزرویٹو ہوتے جاتے ہیں. جب آپ کی تعلیم کم ہو اور آپ کے پاس اقتصادی اور معاشی وسائل کی محدود ہوتے جائیں اور محدود تر ہوتے جائیں, تو پھر آپ میں قدامت پسندی پیدا ہوتی ہے. اور یہ امریکہ میں بھی ہو رہا ہے, یہ کینیڈا میں بھی ہو رہا ہے, یہ دنیا بھر میں ہوگا. بڑی سیف گیم کر گئے ہیں آپ, بڑی سیف گیم کر گئے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں نا کینیڈا میں رہنا ہے تو ایک اب وہ جو ایبوریجنلز ہیں ان کے ساتھ ہو تو زیادتی رہی ہے, ٹرو نارتھ کے لوگوں کا جس وقت بیان پڑھیں, مگر ہم ان کی فیور ضرور کرتے ہیں, ان کا ذکر ضرور کرتے ہیں. تو آپ نے بھی خواتین کو اپر ہینڈ دے دیا, بھائی بہت پڑھ لکھ گئی ہیں. لیکن آپ دیکھیں یہ سیریسلی اگلے 20 برسوں میں جب آپ کسی دفتر میں داخل ہوں گی تو اس میں آپ کو تقریباً 60-65% خواتین نظر آئیں گی اور مرد کم نظر آئیں گی. یہ تو سمپل ڈیموگرافک کا عمل ہے. ہمارے یہاں مرد کم سے کم پڑھ رہے ہیں, یونیورسٹیوں سے گریجویٹ کم ہو رہے ہیں, تو وہ 15-20 سال میں اس کی شکل آپ کو سامنے سڑکوں پر اور دفاتر میں نظر آئے گی. اور پھر جو ہے جب بھی آپ دیکھیں کہ کسی مردوں کو جب نوکریاں نہیں ملتی, آج سے کئی 100 برس پہلے جب مشینیں آئی تھیں تو انگلینڈ میں, تو وہ جو لڈائٹس تھے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے دیکھا کہ اچھا پہلے تو ہم اپنے ہاتھوں سے یہ کپڑے بنتے تھے, اب یہ مشینیں آ گئی. انہوں نے جا کے رات کو نا مشینیں توڑنا شروع کر دیں. یہ 1500 یا 1400 کے زمانے کی باتیں. انہوں نے وہ مشینیں جو لومز تھے نا جو کپڑے بناتے تھے ان کو توڑ تاڑ کے آگ لگا دیا. ان کو کہتے ہیں لڈائٹس. وہ یہ ڈر رہے تھے کہ یار کل سے ہمیں نوکریاں نہیں ملیں گی, آج ان مشینوں کو آگ لگا دو. تو یہ قدامت پسندی سے آتی ہے. اور جو بڑا مسئلہ ہے وہ تو ابھی ہم نے چھیڑا ہی نہیں, وہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور روبوٹکس کا. اس کی طرف بھی آ جاتے ہیں, میں اس کی طرف آنے لگی ہوں, مگر آپ کی اس بات کو ہم لے کے چل رہے ہیں. میرے اگلے پروگرام کے لیے جناب کرامت اللہ غوری صاحب بھی یہاں موجود ہیں, اور آئی ڈیفینیٹلی وڈ لائک ٹو ایڈریس دس ایشو فرسٹ. ابھی ڈاکٹر صاحب جب آپ نے بات کی نا, میں نے آپ سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو سیف کر گئے ہیں, آپ خواتین کی طرفداری کر کے چلے گئے, گھر بھی جانا ہے. مگر آپ کو میں بتاتی ہوں کہ یس ابھی کسی حد تک درست بھی ہے کہ مرد کیونکہ تعلیم میں پیچھے رہتے چلے جا رہے ہیں, اس لیے وہ زیادہ قدامت پسند ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں پچھلے کچھ عرصے میں مردوں کا یہ جو 180 ڈگریز پہ نئی جنریشن کے لوگ کنزرویٹو ہوتے جا رہے ہیں, اور لڑکیاں جو ہیں وہ مور لبرل ہوتی چلی جا رہی ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں می ٹو, بلیک لائف میٹرز, مائی اسپیس, اٹس مائی رائٹ, اور یہ تمام تحریکیں خواتین کی طرف سے نکلی ہیں. آئی تھنک اس چیز نے بھی تھوڑا سا اوفینڈ کیا ہے اور بالکل دو اینڈز بن گئے. دوسری بات ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے ایک لفظ کہا کہ آتے دنوں میں آپ کو لڑکیاں, میں خود عورت ہوں اور میرا خیال ہے کہ مجھے زندگی میں میرے والد صاحب نے, میرے بھائی نے, میرے شوہر نے, میرے خاندان کے مردوں نے مجھے پورا کا پورا چانس دیا کہ بلکہ اللہ جنت نصیب کرے مظفر کی والدہ کو کہ آئی ہیڈ اے گورنمنٹ جاب. دیر واز اے ٹائم کہ میں نے گورنمنٹ جاب چھوڑ کے چھٹی لے کے گھر بیٹھ گئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے. انہوں نے ایک دن مجھے بلایا اور مجھے کہنے لگی کہ تم گھر بیٹھو گی تو دا اونلی تھنگ وٹ یو ول ڈو از فیملی پالیٹکس. اینڈ یہ اس زمانے میں پاکستان میں فون فری ہو گیا تھا. انہوں نے کہا کہ پھر کیا ہوگا کہ تم سوائے فیملی پالیٹکس کے اور کچھ بھی نہیں. میں نے ساری زندگی کام کیا, آپ اپنے میاں کا ہاتھ بٹ, اور پریکٹیکلی شی واز اے ویری لبرل وومن, مور دین لبرل جو مظفر کی والدہ تھیں. اب یہاں جو میں اس بات کو کہہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب, آج کے دور میں اگر آپ دیکھیں, آج کے ینگ, امریکہ نے DEI کو ختم کیا ہے جو کہ ڈائیورسٹی, انکلوژن اور وہ تیسرا ایکوٹی, ٹھیک ہے, انہوں نے ختم کیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہر انسان کا جو پاکستان میں ایک ہوا کرتا ہوتا تھا, وہ جو بیکورڈ ایریے سے آیا تھا اس کو آپشن ملا کرتی ہوتی تھی. یہاں کینیڈا میں اگر آپ دیکھیے گا کہ بعض اوقات ینگ جنریشن اس بات پہ چیخ رہی ہے. آپ تو یونیورسٹی میں ڈاکٹر صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کہیں جاب کے لیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے,
سے ڈاکٹرز میں زیادہ لڑکیاں ہیں، لڑکے کم ہیں، ٹھیک. لڑکیاں اٹس اے سیف پروفیشن، ہیومینٹی کا پروفیشن کنسیڈر کیا جاتا ہے. بہت سارے اور پروفیشنز ہیں وہاں پر لڑکیوں کو وہ DEI کی بنیاد پہ ان کو پرائیورٹی مل جاتی ہے. لڑکیاں زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں، لڑکیاں زیادہ کیئرنگ ہیں، لڑکیاں زیادہ رسپانسبل ہیں. میں 100% اس بات کو مانتی ہوں. بٹ ینگ جنریشن میں، ینگ بوائز میں یہ فرسٹریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ میں انجینئر ہوں، میری کلاس کے بیچ میں 270 لڑکے ہیں، 2 لڑکیاں ہیں. اب جب جاب کا وقت آئے گا تو ان لڑکیوں کو جینڈر گراؤنڈ کے اوپر پرائیورٹی ملے گی، ہم 270 لڑکے پیچھے رہ جائیں گے. اچھا میرا خیال ہے یہ بعض وہ جو ڈر اور خوف معاشرے میں پیدا کیا جاتا ہے وہ تفریق کا باعث زیادہ بنتا ہے. آپ مجھے کریکٹ کر دیجیے. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ نوکریاں جو ہیں وہ خالصتاً ان کنسیڈریشنز پہ دی جاتی ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. جو DEI اور اس طرح کے جو انیشیٹوز ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر پہلے کوئی نوکری کسی کو اس وجہ سے صرف نہیں دی جاتی تھی کہ وہ ہیں تو قابل لیکن عورت ہیں، تو ان پالیسیز کا قلع کما کیا گیا تھا کہ اب ہم جو فیصلہ کریں گے وہ صرف ٹیلنٹ کی بنیاد پہ کریں گے. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ جی جناب ہم نے پہلے چونکہ ڈسکریمنیٹ کیا تھا ایک کمیونٹی کے خلاف یا ایک جینڈر کے خلاف، لہٰذا اب ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. کیسے ٹھیک کر رہے ہیں کہ کسی اور کے خلاف ڈسکریمنیشن کریں گے؟ ایسا ہرگز نہیں تھا. ہمارا جو مقصد ہے DEI کا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عہدے کے لیے یا کسی اپرچونٹی کے لیے اپلائی کرتا ہے، کوشش میں ہے، صحیح کرتا ہے، تو اس بات سے قطع نظر کہ وہ مرد ہے یا عورت، گورا ہے یا کالا، امیگرینٹ ہے یا نیٹو بورن، یہاں کا فرسٹ نیشنز ہے یا نہیں، اس کو موقع ملنا چاہیے. یہ مقصد. دوسری جو بات ہوتی DEI کی وہ ہوتی ہے کہ کچھ کمیونٹیز ہیں جیسے کہ فرسٹ نیشنز ہیں، ان کے ہاں نہ ڈھنگ کا پانی ہے، نہ اقتصاد ہے، نہ ان کی ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز ہیں، تو وہ آپ کو پرائیورٹائز کرنی ہے کہ ہر قوم کا ایک اسٹینڈرڈ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ کینیڈا میں ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی 82 برس ہے، لیٹس سے 82 ایئرس. اب اگر پتہ چلے کہ فرسٹ نیشن میں 65 ہے تو بھائی کیوں ہے؟ تو اس کو تو درست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کچھ عوامل کو درست کرنا ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اگر فرض کیجئے کہ کینیڈا کی جو سیاہ فام پاپولیشن ہے اس میں ان امپلائمنٹ جو ہے وہ باقی لوگوں سے، باقی نسلوں سے زیادہ ہے، تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ 2 قابل لوگ جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں کسی پوزیشن کے لیے اور تیسرا جو ہے وہ قابل نہیں ہے لیکن کسی جینڈر کی بنیاد پہ کسی اور بنیاد پہ ان کو نوکری دی جائے. ایسا نہ ہی اس کا مقصد تھا. DEI کا مقصد یہ تھا کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو اور لوگوں کو ان کی صلاحیت اور استطاعت کے مطابق جو ہے مواقع دیے جائیں اور کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو. لیکن یہ تاثر جو ہے بہت سے لوگوں کو ہے کہ جی فلاں کو نوکری ملی کیونکہ وہ خاتون ہیں یا وہ فرسٹ نیشنز ہیں، یہ ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم لوگ ہزاروں لوگوں کو ایڈمٹ کرتے ہیں یونیورسٹی میں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا کسی کی نسل کیا ہے، ہم تو صرف کریڈینشلز کو دیکھتے ہیں اور اسی کی بنیاد پہ ان کا ایڈمیشن ہوتا ہے. تو یہ ایسا ہے نہیں. اب مثلا فرض کیجئے کہ دیکھیں نا میں کسی جگہ نوکری کے لیے اپلائی کرتا ہوں اور وہ فرض کیجئے میں چاہ رہا ہوں کہ میں فلاں یونیورسٹی میں ڈین لگ جاؤں، میں اپلائی کرتا ہوں، مجھے نوکری نہیں ملتی، کسی اور کو مل جاتی ہے، پھر میں کہوں دیکھو جی وہ فلاں کو فیور کر دیا، میں امیگرینٹ تھا مجھے نہیں دیا. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں اور اس تجربے کی بنیاد پہ بتاتا ہوں کہ کئی نوکریاں ہیں کہ جن کے لیے میں نے اپلائی کیا اور مجھے نہیں ملی، لیکن اس بات پہ نہیں ملی کہ میرا کچھ اسکن کلر مختلف تھا یا میری زبان مختلف تھی یا میرا بیک گراؤنڈ مختلف تھا. ہرگز ایسا نہیں. یہ کہ دنیا میں ٹیلنٹڈ لوگوں کی کمی نہیں ہے. جب کسی اور ٹیلنٹڈ شخص کو موقع مل جائے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، کالا ہو، سفید ہو، تو پھر اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ان کا ٹیلنٹ کیا تھا جو ہمارے پاس نہیں تھا. تو ایک وسیع نظری کی ضرورت ہے. اور اگر واقعتاً آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو پھر آواز بلند کریں. زیادتی کو خاموشی سے برداشت کرنا بڑی زیادتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. لاسٹ بات آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے لحاظ سے بات کی، آپ اپنی بات کو کمپلیٹ کر لیجئے گا. میں تو صرف اتنا کہوں گی اٹس اے گریٹ ٹول، اٹس ایبسلیوٹلی اے گریٹ ٹول، بٹ دس از ویری انفارچونیٹ کہ ناٹ اونلی ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز بٹ اراؤنڈ دا ورلڈ دس بیوٹیفل فیچر از ابیوزڈ. میں بلکہ کینیڈا کا بھی دیکھ رہی تھی کہ الیکشن کے حوالے سے، چاہے وہ مارک کارنی ہیں، چاہے پیئر پولیو ہیں،
ان کی آواز ان کی پکچرز کے ساتھ رانگ امیجز ڈیولپ کرنے کے بعد ان کو ڈی فیم کیا جا رہا ہے. آئی تھنک دس ٹیکنالوجی کی جو ایڈوانسمنٹ ہے شوڈ بی فار دی بینیفٹ آف دا سسٹمز اینڈ سوسائٹیز رادر دین کریٹنگ رفٹس بٹوین اس. جی ڈاکٹر صاحب آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے بات کر لیجیے. دیکھیے یہی باتیں اس وقت بھی ہوئی تھی کہ جب پرنٹنگ پریس پیدا ہوا تھا آج سے کئی سو سال پہلے, اور ان لوگوں نے یہی کہا تھا کہ یہ تو بہت غلط استعمال ہوگا, لوگ غلط قسم کی کتاب چھاپیں گے اور جھوٹ جو ہے وہ اس کی فروغ میں اضافہ ہوگا. پھر جب ریڈیو ٹی وی آیا تو یہی باتیں ہوں, پھر جب کمپیوٹر آیا تو یہی باتیں. دیکھیے ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ ہمیشہ اپنا جو یوز ہے, جو اس کا استعمال ہے وہ خود معین کر لیتی ہے. ہر ٹیکنالوجی کو ابیوز کیا جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, چاہے وہ پرنٹنگ پریس ہو, ٹائپ رائٹر ہو, کمپیوٹر ہو, ای میل ہو. اب یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے صرف ہمارے لیے ایک چھوٹا سا دروازہ کھولا ہے کریٹیوٹی کا, جس کو آپ جنریٹو اے آئی کہتے ہیں. تو وہ کریٹیوٹی کیا ہے کہ اب آپ کچھ ایسی تصویریں جوڑ سکتے ہیں یہ وہ, لیکن اس سے جو ہے بڑا نقصان اس لیے نہیں ہوگا کہ یہ ایک ٹیکنالوجی اس ایک بڑی قطار ہے ٹیکنالوجیز کی اس میں شامل ہوگی کہ جس سے پہلے ہم گھبرائے تھے, ڈر گئے تھے, ہم نے پینک میں آ کے اس پہ قیود کی گزارش کی کہ کسی طریقے سے اس کو بند کر دیا جائے. لیکن بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یہ وہی ٹیکنالوجی ہے کہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو 3 نہیں 5 نہیں 100 ملین ایم آر آئی اسکینس کو وہ منٹوں میں اسکین کر کے بتا سکتی ہے ان امراض کا اور ان علاج کا, اس علاج کا کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ پائیں. آپ سوچئے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو مشینز ہے جس میں امیج ریکگنیشن اور پیٹرن ریکگنیشن ان کی ایک بہت بڑی کوالٹی ہے, یہ انتھک کوالٹی ہے. اگر میں اور آپ کسی ایم آر آئی اسکینس کو دیکھ لیں تو دن میں 100 اسکینس دیکھنے کے بعد تھک جائیں گے. مشین نہیں تھکتی, مشین ملینز آف اسکینس کو دیکھتی رہے گی, اور وہ چیزیں جو میری نظر سے رہ گئی یا کسی اور سرجن یا ڈاکٹر کی نظر سے رہ گئی وہ ایونچولی دے ول کیچ اٹ. یہ فلاح کا بہت بڑا ذریعہ بنے گی. یہ وہ دوائیاں ڈھونڈے گی کہ جو ہم دوا ڈھونڈ نہیں پائے تھے, لیکن ہمارے سامنے وہ سارے امراض بھی تھے, وہ پرسکرپشنز بھی تھیں, لیکن ہمارے پاس صلاحیت نہیں تھی کہ 5,000 نہیں بلکہ 5 کروڑ ڈاکٹروں کی جو پرسکرپشنز ہیں ان کو بیک وقت اینالائز کر سکیں. اگر آپ اس ٹیکنالوجی کو روبوٹکس میں دیکھیں گے تو وہ بزرگ کی جن کو 24 گھنٹے آپ خدمت نہیں کر سکتے, دیکھیں ہمارے اپنے ماں باپ کی جن کے ساتھ ان کے چارپائی کے ساتھ ہم 24 گھنٹے نہیں کھڑے ہو سکتے, جب اے آئی روبوٹکس کے ساتھ ملے گی تو یہ انتھک خدمت کرنے والے آپ کے روبوٹس ہوں گے کہ جو وہ بزرگوں کو نہلائیں گے, دھلائیں گے, ان کو کھلائیں گے, ان کے ساتھ چہل قدمی کو جائیں گے. تو جو ان کے فوائد ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ جن چیزوں سے ہم خائف ہیں یا خوف زدہ ہیں وہ بہت معمولی ہوں گی. ابھی تو یہ شروع ہوئی ہے, 3 برس بھی نہیں ہوئے ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو, جنریٹو اے آئی کو آئے ہوئے. اس کو ذرا موقع دیجیے, 10-12 سال کا, دیکھیے ہماری زندگی کیسے بدلتی ہے اور بہتری کے لیے بدلتی ہے. بہت شکریہ. بس ڈاکٹر صاحب یہیں پہ میں آپ سے بلکہ اگلے کچھ دنوں میں ہم چاہیں گے الیکشن کے بارے میں آپ سے ضرور بات کی جائے. ہم نے درمیان میں ظاہر ہمارا ٹاپک کہ ٹیکنالوجی کی طرف بھی نکل گیا. الیکشن میں ظاہر ہے اگر تعلیم کے لحاظ سے موازنہ کیا جائے تو مارک کارنی کی تعلیم سب سے بہترین ہے. اگر اگین لبرل کا سسٹم, مارکیٹ بڑی, الٹیمیٹلی پریشر جو ہے وہ اینڈ یوزر کے اوپر آنا ہی آنا ہے. کنزرویٹو دوسرے ممالک, چائنا کے لیے بڑی ریزرویشنز ہیں کہ کینیڈا کے الیکشن میں وہ ٹیمپر کر سکتا ہے یا انٹروین کرتا ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ جو ٹیرفس ہیں یہ کیونکہ اگر ہم جہاں ہم نے بات کی تھی کہ 45% لوگ جو ہیں وہ کیا چاہتے ہیں اور 46% استحکام اسٹیبلٹی چاہتے ہیں, اور اس ٹیرف نے انسٹیبلٹی کا عنصر شروع کیا, اور اس کے بعد پھر مارک کارنی کے نمبر جو ہیں آلموسٹ ڈبل ہوئے, کنزرویٹو پیچھے رہی. ڈو یو تھنک کہ یہ بھی ایک تکنیک بھی ہے کینیڈا کے الیکشن میں انٹروین کرنے کی, لوگوں میں وہ خوف ڈر پیدا کرتے ہوئے؟ ڈو یو تھنک سو؟ نہیں, میرا ہرگز ایسا خیال نہیں ہے. بلکہ مجھے اگر محاورہ یاد ہے, دلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا, یہ وہ چھینکا ٹوٹا ہے, یعنی اس میں کوئی ہے نہیں, باقی تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا. لیکن یہ جو چیزیں ہیں نا یہ محض اتفاق ہے. اگر آپ واقعتاً دیکھیں مگر اس اتفاق نے چینج بہت بڑا لے آیا.
हाँ चेंज ले तो इसी को मौका कहते हैं ना, जो जिसको कहते हैं जी लकी ब्रेक। ये लकी ब्रेक की एक बड़ी अच्छी मिसाल बन गई है कि ना टैरिफ आते, ना जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन करना था, ना ही लिबरल्स ने इलेक्शन जीतना था। तो ये सब जो चीजें हैं, ये लकी ब्रेक मिल गया है। और मुझे ये लगता है, अगर आपको याद हो, शायद आपको याद हो या ना याद हो, आप ही के दफ्तर में एक दफा हम बैठे थे, तो किसी ने एक बात की थी, नाम बताऊंगा नहीं कि कहा किसने था, लेकिन अब वो बात कुछ मुझे समझ में आना शुरू हुई। उन्होंने कहा था कि अब जो नया कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर होगा कनाडा का, वो डग फोर्ड होंगे। और डॉक्टर साहब, इसको हम बड़े स्ट्रांगली कहते चले आ रहे हैं, हम इसको बैनु सतूर कहते चले आ रहे हैं। और डग फोर्ड साहब ने, मुझे हैरत है कि पियर पॉलिएव के वो अगेंस्ट हैं। अगर पियर पॉलिएव की फॉल होती है तो ऑफ कोर्स डग फोर्ड हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ ऑन इन नॉर्थ अमेरिका कि कनाडा के सिस्टम को वो कैसे लेकर के आगे चलें। पॉलिवियर ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो 8 बरस तक डग फोर्ड को मौका नहीं मिलना, कम से कम 8 बरस तक। हो सकता है कि 12 बरस तक ना मिले। लेकिन अब जो है वो इलेक्शन को जीते हैं डग फोर्ड ऑन्टेरियो में, अगर वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं और अगर लिबरल्स जीतते हैं और कार्नी जो है वो दोबारा उन्हीं पॉलिसीज की तरफ चले जाते हैं जो लिबरल्स को अनपॉपुलर करती हैं, तो फिर 4 बरस के बाद जो इनको सामना करना पड़ेगा लिबरल्स को, वो गालिबन पॉलिवियर नहीं। जिसने ये पेशगोई की थी उसको शाबाश जरूर दे दीजिए, अपने अगले कॉलम में उसका जिक्र जरूर कर दीजिए। नहीं उसको वो परेशान, वो पहली मुश्किलों में घिरे हुए हैं, मजीद मुश्किलों में घिर जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुर्तज़ा हैदर से हमने आपकी बात कराई। पंच लाइन क्या हुई कि अगर कानी जीत जाते हैं तो 4 साल के लिए मामलात खटाई में पड़ गए। नहीं, जो भी जीते वो उनके लिए बहुत मुश्किल होगी, चाहे पॉलिवियर आए या अभी हमने आज ही में मैं और कुछ मजीद हमारे जो सीनियर डीन्स हैं बैठकर हम ये 3-4 घंटे की बहस की कि अब हमें कनाडा की सप्लाई चेन्स को कैसे री इंजीनियर करना है। तो ये जो बड़ा मसला है कि हमारी जो खरीद और फरोख्त की जो इकोनॉमी है और जो सप्लाई चेन्स है वो ड्रास्टिकली चेंज होंगी, और ये इतना बड़ा चेंज होगा कनाडा के लिए कि जो नई गवर्नमेंट है उसको 3-4 बरस में सांस लेने का मौका नहीं मिलेगा। तो लिहाजा जो भी आएगा वो उसके लिए जो काम है वो उसके लिए भी आसान नहीं है और कौम के लिए भी आसान नहीं। बिल्कुल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुर्तज़ा हैदर से बात। डॉक्टर साहब, आपको जब भी तंग किया आपने टाइम दिया, एहसानमंद हूँ। एंड ऑफ कोर्स एक आम आदमी आपके तजर्बे का अगर फ़ायदा उठाए तो दैट्स अ बिग डील। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।